میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا کنور. آج کے پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، لطیف چودھری صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، عامر الیاس رانا صاحب اور مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب. بڑھتے ہیں آج کے پہلے بڑے سوال کی طرف. افسوسناک خبر، سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف صاحب کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز طویل علالت کے بعد آج انتقال کر گئی. بیگم کلثوم نواز اگست 2017 سے گلے میں کینسر کی تشخیص کے باعث لندن کے ہارلے اسٹریٹ کلینک میں زیر علاج تھی. گزشتہ شب طبیعت بگڑنے پر انہیں دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی. 3 بار پاکستان کی خاتون اول کا اعزاز رکھنے والی بیگم کلثوم نواز اچھے برے وقت میں نواز شریف صاحب کی بہترین ساتھی بھی ثابت ہوئی. انتخابی مہم سے لے کر جلا وطنی کے دور تک ہر تحریک میں مسلم لیگ نون کی آواز بنی. 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو امور خانہ داری نمٹانے والی بیگم کلثوم نواز پہلی بار 4 دیواری سے باہر نکلی، آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مشکل ترین حالات میں لیگی کارکنوں کو متحرک کیا، جابر عامر کو چیلنج کیا اور جمہوریت کی جدوجہد میں سیسا پلائی دیوار بن گئی. آج کے اس بڑی افسوسناک خبر کی مناسبت سے ہم سوال رکھیں گے ایکسپرٹس کے سامنے. بیگم کلثوم نواز جو اب ہم میں نہیں رہی ہیں، مسلم لیگ نون اور بالخصوص شریف خاندان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ مولانا صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ ہم یہ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ شریف خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام خاندان کے لیے ہم صبر کی دعا کریں گے. ہم میں نہیں رہی بیگم کلثوم نواز صاحبہ، آپ کے خیال میں شریف خاندان کے لیے ایک لاس ہے، مسلم لیگ نون کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو بڑی جنت عطا فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بلا شبہ وہ ایک بہادر، نیک، صالح، تہجد گزار خاتون تھیں اور جو ان کے گھر کو جانتے ہیں، جو انہیں جانتے ہیں، وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ رات کو 3 بجے تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، نوافل ادا کرتی تھیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کا کیس چل رہا تھا اور انہیں سزا کا یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم تھے، ان دنوں بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کو اگر ہٹا دیا جائے تو وزیر اعظم کلثوم نواز صاحبہ کو بنا دیا جائے. تو میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک راز ہے جو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اپنے قریبی عزیز سے، جسے وہ اپنا بڑا بھائی کہتی تھی، یہ کہا کہ میاں صاحب سے کہو میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتی، میں اب باقی زندگی اللہ اللہ کر کے گزارنا چاہتی ہوں اور میں اب اس میں نہیں آنا چاہتی. لیکن جب سیاسی میدان میں 2000 میں نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، مشرف صاحب آئے، تو جس بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہر کی جماعت کو بچایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کوئی بھی جمہوریت پسند اور کوئی بھی جدوجہد پہ یقین رکھنے والا بھول نہیں سکتا ہے. ایک بہت بڑا نقصان ہے جو حالات ہم نے ابھی اس وقت شریف فیملی پر ہیں اور بالخصوص مسلم لیگ نواز پر ہیں. اگر وہ ٹھیک ہوتی تو ممکن ہے پھر وہ اپنے میاں اور بیٹی کے لیے باہر نکلتی. یہ کیفیت نہ ہوتی جو اس وقت مسلم لیگ نواز کی کیفیت ہے اور جس کیفیت سے میاں شہباز شریف گو مگو کے شکار ہوئے ہیں، یہ کیفیت نہ ہوتی. یہ میاں نواز شریف کے لیے، شریف فیملی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ بہرحال جب خاوند جو ہے جس بھی مرحلے میں ہو، جو اس کی بیوی ہوتی ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی اس کے پیچھے دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے، دعا بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ بہت بڑا آسرا ہوتی ہے، بہت بڑا حوصلہ ہوتی ہے. اور ایسے وقت میں جب کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز جیل میں ہیں
اتنا بڑا ان کے لیے یہ سانحہ ہے، ان کے لیے اتنا بڑا یہ حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلم لیگ نواز کا جو حال ہے وہ تو میں اس پہ کیا بات کروں، آج بات میں سمجھتا ہوں کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن بلا شبہ وہ ایک بہادر خاتون تھی، جیسے میں نے عرض کیا نیک خاتون تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑی جنت عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر دے. آمین. جی بالکل. امجد شعیب صاحب، ایک جس طرح سے انہوں نے بہادری، اگر ہم ان کی ماضی دیکھتے ہیں، بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا جب یہاں پر نواز شریف فیملی نہیں تھے، اور جس طرح سے وہ ڈٹ کر لڑی، ایک سیاسی طور پر بھی آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے تھے، اور آج وہ نہیں ہیں. تو شریف خاندان، اور خاص طور پر یہ ایک ایسا موقع جب نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی جیل میں ہیں، ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور ان کے بیٹے بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اب آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں. کتنا بڑا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں شریف خاندان کے لیے، نون لیگ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک بیگم کلثوم نواز کا تعلق ہے، رب العالمین انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. جو کچھ مولانا اشرفی نے فرمایا میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، اور بڑا قریبی ان کے باقی فیملی ممبرز اور خاندان سے بہت قریبی تعلق رہا ہے. بہت سارے فیملی ممبرز کو میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. وہ نہ صرف بہادر بلکہ بڑی شریف النفس اور وفادار عورت تھیں، جن کی کلیتاً وفاداری اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی اولاد کے ساتھ تھی. اور انہوں نے یہ مشکل مرحلے جو کہ خاندان پہ آتے رہے وہ بڑی زبردست بہادری سے اور انتہائی لگن کے ساتھ وہ نبھائے. اور جیسے جنرل مشرف کے دور کی بات کی جاتی ہے، بالکل میں خود آئی وٹنس ہوں. انہوں نے پارٹی کو جو سنبھالا دیا وہ قابل دید اور قابل تعریف چیز ہے. لیکن اس دور میں وہ عملی سیاست سے بالکل اس کو چھوڑ بیٹھی ہوئی تھیں، اس سے دور تھیں. اور باوجود اس کے کہ ان کو الیکشن یہاں سے لڑوایا گیا 120 سے، لیکن اس کا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا. میرا خیال ہے ان کا نام ہی صرف استعمال ہوا وہاں پہ. تو سیاسی نقطہ نگاہ سے تو شاید ان کی غیر حاضری کا کوئی ایسا بہت زیادہ بڑا فرق نہ پڑے، لیکن فیملی کے اوپر جو افتاد ہے اس میں لازماً ان کا چلے جانا، جو کہ ایک وہ بہت ہی بائنڈنگ فورس تھیں اپنے بچوں کے لیے بھی، جو اس وقت انتشار کا شکار ہیں، کوئی لندن میں ہیں، کوئی دبئی میں، کوئی ادھر. تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے خاندان کے لیے. اور خاندان اگر ڈیمورلائز ہو جائے، وہ ڈپریس ہو جائیں، اور ایک نقصان کی وجہ سے جو کہ بڑا ہی شدید اور ہلا دینے والا ہے، تو اس کی وجہ سے جو جھٹکا لگتا ہے وہ لازماً ان کی عملی سیاست یا ان کی پرفارمنس کے اوپر اس کا ایفیکٹ آئے گا. اس حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب، جن کو کہ میرا خیال ہے ہر لمحہ ان کی رفاقت اور ان کی بردبار شخصیت ساتھ موجود رہی مشاورت کے لیے، وہ چیز ان کو میرا خیال ہے میسر نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے میاں صاحب کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فیملی کو ہمت حوصلہ دے. یہ بڑے مشکل وقت ہوتے ہیں، بہت ہی مرحلے ایسے زندگی کے جو کہ ان میں سے گزرنا ہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہمت حوصلہ دے اور مہربانی کرے، سب کو ہمت حوصلہ دے. بالکل آمین. ایاز، سیاسی نقطہ نظر سے ظاہر ہے ابھی وہ عملی سیاست میں اس وقت موجود نہیں تھی، اگر کچھ عرصے کی بات کرتے ہیں تو شاید اتنا بڑا گیپ نہ ہو، لیکن جس طرح سے امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاندان کے لیے، اور نواز شریف صاحب جن کے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہر معاملے میں، ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. دیکھیے، بہت سی چیزیں ظاہر ہے کیا کیا کہا جا سکتا ہے، وہ دونوں حضرات نے آلریڈی آپ کو بتا دیں، شیئر کر لیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت دلیر خاتون تھیں. اور 99 میں جب ماشاء اللہ لگا تو آج جو بہت بڑکے مار رہے ہوتے ہیں بہت سے لیڈرز نون لیگ کے، یہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اس وقت اگر کوئی نکلا تو وہ کلثوم نواز تھیں. اس سے پہلے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ سیاست سے لینا دینا ہی نہیں تھا بیگم صاحبہ کا. مشورے ضرور دیتی ہوں گی اپنے شوہر کو، اچھے مشورے دیتی ہوں گی، لیکن نارملی آپ کو پتہ ہے کہ اس لیول کی خواتین میں ایک آگے بڑھنے کا بھی وہ شوق ہوتا ہے کہ جی ہاں، چونکہ ہم خاتون اول ہیں تو اب ہمیں بھی
کچھ کرنا چاہیے، وہ ان میں بالکل نہیں تھا. یہ بڑے کم، ایک آپ بیگم نصرت بھٹو کی مثال دے سکتی ہیں، اور ایک اس کے بعد کلثوم نواز ایسی ایک خاتون تھیں جنہوں نے کبھی وہ اپنے رول سے آگے نہیں گئیں. انہوں نے بیک سیٹ لی، اپنی فیملی کے لیے لی، اور میاں صاحب کو سپورٹ کرتی رہیں کہ میرا شوہر چونکہ سیاست میں ہے وہ آگے بڑھتا رہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. نارملی یہ خواتین اس طرح سے نہیں کرتی، کیونکہ یہ بھی ایک قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہ کم خواتین چونکہ پڑھی لکھی خاتون تھیں اور اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، پھر فیملی بڑی سٹرونگ تھی، سٹرونگ کشمیری فیملی تھی، جس کی وجہ سے میاں صاحب کو بھی بہت فائدہ ہوا فیملی کے حوالے سے. کون نہیں جانتا بھولو پہلوان کو، کون نہیں جانتا جھارا پہلوان کو، کون نہیں جانتا. وہ ان کی اس فیملی سے تعلق تھا ان کا، کیونکہ وہ مجھے یاد ہے موہنی روڈ پہ رہا کرتے تھے وہ لاہور میں. وہ چونکہ میری ایک ریلیٹیو کا گھر ان کے قریب تھا تو میں وہاں جایا بھی کرتا تھا، اور مجھے وہ بھی یاد ہے. تو بڑی کم آپ کو اس طرح کی خواتین ملتی ہیں جو اتنی، جب نظر آیا کہ سٹرونگ کتنی ہے، ہمیں اس وقت نظر آیا جب ان کا شوہر، ان کی پارٹی مشکل میں تھی. اور جب وہ کوئی بھی، میاں صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ کہ مجھے لوگ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اور میں نے جب مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، تو اس وقت نکلنا اور لیڈ کرنا. اور مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے جانے سے پہلے مجھے یاد ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے عہدیداروں کو فارغ کیا تھا، اس میں اناؤنس کیا تھا. ظاہر ہے وہ تو جو ان سے کہا گیا انہوں نے کیا، اور اس میں چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو بھی فارغ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ان کا کھانا تھا چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے گھر، اور یہ اس کے باوجود وہاں گئیں، نہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا نہ انہوں نے کوئی بات کی. مطلب وفاداری بھی ان لوگوں میں کم رہ گئے اب اتنے وفادار لوگ. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت میں جگہ دے، اور لائقین کو صبر دے. یقیناً یہ فیملی کے لیے بہت بڑا لاس ہے. صحیح عامر صاحب، فیملی کے لیے بڑا لاس ہے، اور سپورٹیو ہینڈ رہی نواز شریف صاحب کے لیے، جس طرح سے ذکر بھی کریں ایاز خان صاحب. اتنا مشکل وقت ہے اب اس وقت شریف خاندان پر، کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جیل کے اندر ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے ان کے لیے جذباتی طور پر، فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اللہ تعالیٰ بیگم کلثوم نواز شریف کو جنت الفردوس میں جی عامر صاحب فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. تو جو یہ ہم بات کر رہے ہیں بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ فورس تھیں فیملی کے لیے پوری. اور انہوں نے پبلک میں جب ان کی گاڑی کو کئی گھنٹے لاہور میں اٹھایا گیا، اس وقت آئی جی تھے آصف حیات ملک، اور آج کل جو پی ٹی آئی سے ایم این اے بنے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہوم سیکرٹری تھے. اور اس وقت آصف حیات ملک نے انہیں منع کیا تھا کہ اس طرح کا کام نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنی منوائی. اور پھر بیگم کلثوم نواز ایک اور لیڈر کے طور پہ سامنے آ گئیں کہ کس طریقے سے بات چلتی ہے، اور فیملی کو اور پارٹی کو وہ لے کے چلیں. اور ساری جو ڈیل ہوئی، جو اٹک قلعے سے جانا تھا میاں شریف کو اور نواز شریف کو، سب کو آپس میں ملا کے پھر وہ جدہ گئیں لے کے. اور اس جد و جہد کے بیچ میں ہماری ایک دن ان سے بات ہوئی، تو یہ جعفر اقبال اور عشرت اشرف کے گھر، ہم نے کہا آپ کیا سوچتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں سوچتی ہوں کہ نواز آ جائیں کسی طرح سے، اور میں اپنی کتاب لے کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤں، وہ جانے اور ان کا کام. پھر اب پچھلے دنوں میں جب وہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ جایا بھی کرتے تھے، تو ایک دن میں نے بیگم کلثوم نواز سے وہی بات پوچھی، تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں وہی کر رہی ہوں، میں صرف میاں صاحب کے ساتھ سفر پہ ہوتی ہوں، میرا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. میں زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ایسی نظر آئے جو بطور وزیر اعظم میرے خیال میں ان کے علم میں ہونی چاہیے، تو میں اخبار کی کٹنگ یا کوئی مضمون وہ ان کے حوالے کر دیتی ہوں کہ نواز اسے دیکھ لیں، کہ میرا اس سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں گھر پہ فیملی کو لے کے چلتی ہوں. تو یہ عورت جو ایک فوجی عامر کے دور میں اس کے سامنے ڈٹ گئی، جب سیاست کا وقت آیا وہ گھر پہ بیٹھ گئی کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا. 17 اگست 2017 کو جب ان کی نامینیشن پیپر داخل ہو گئے تھے اور ان کی فیملی کو کینسر کا پتہ چل گیا تھا، 22 اگست کو تو لوگوں کو پتہ چلا لندن جا کے، لیکن انہیں لے جایا گیا. اور یہ المیہ در المیہ ہے اس فیملی کے لیے کہ دیکھیں جب ان کے سسر فوت ہوئے تو ان کے سارے صاحبزادے، ان کے شوہر سمیت ان کے دونوں جو شہباز شریف اور عباس شریف تھے، یہ ساروں نے جنازہ جدہ میں پڑھا وہیں پہ مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد ان کی میت آئی تو یہاں صرف حمزہ شہباز تھے. آج جب کلثوم نواز کی میت آ رہی ہے تو خاندان کے لیے پھر یہ المیہ در المیہ ہے کہ وہاں حسن اور حسین تو جنازہ لندن میں پڑھ لیں گے، اسما ساتھ آ جائیں گی جو مریم سے چھوٹی ہیں، علی ڈار کی جو وائف ہیں، اور یہاں پہ پیرول پہ جائیں گے نواز شریف بھی،
اور مریم نواز بھی، کیپٹن صفدر بھی، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں اس سیاست کو چھوڑ کے کہ وہ کیا مقدمات ہیں، وہ بیٹے وہاں مفرور ہیں نہیں ہیں، لیکن یہ کسی بھی خاندان کے لیے اس سے بڑا کیا دکھ ہوگا جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اور وہ منظر ابھی آئیں گے سامنے کہ کس طرح فیملی مشکلات میں ہے۔ لہذا یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے رب کا حکم ہے اس کے آگے کوئی بندہ بول نہیں سکتا۔ صحیح۔ لطیف چودھری صاحب، اس طرح کی جن مشکلات میں اس وقت شریف خاندان ہے، بیٹے وہاں ہیں، شوہر اور بیٹی جیل کے اندر ہے، اور اتنا بڑا سانحہ یقیناً نواز شریف صاحب کے ایک ساتھی کے طور پر تو ان کے لیے جذباتی طور پر بھی بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن کتنا بڑا نقصان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ دعا میرا خیال ہے کہ شریف خاندان میں جو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی جو ایک حیثیت تھی وہ ایک مرکزی حیثیت تھی۔ ان کے معاملات، وہ جن معاملات پہ بات کرتی تھی، میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا ان کی صاحبزادی ہوں یا میاں نواز شریف ہوں، تو وہ ان کی بات کو بڑا وزن دیتے تھے اور بہت زیادہ ان پہ عمل کرتے تھے۔ دوسری بات، ان کا جو نقصان پولیٹیکلی ہے اس سیاسی جماعت کو، آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹوں کے اوپر مقدمات ہیں، ان کے داماد پہ اوپر کیسز ہیں، میاں نواز شریف پہ کیسز ہیں اور صاحبزادی پہ کیسز ہیں، وہ ان پہ کوئی الزام کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر الیکشن کے دوران اگر وہ ان کی صحت ٹھیک ہوتی اور وہ الیکشن میں کمپین کرتی تو شاید آج رزلٹ ہمارے سامنے کچھ اور ہوتے۔ کلثوم نواز صاحبہ کی پاکستان کے عوام کے اندر بھی ایک بڑا احترام اور عزت اس بنیاد پہ تھا کہ وہ مشرقی روایات کی امین ایک خاتون تھی۔ پاکستان ایک جس قسم کی ثقافت اور کلچر کا حامل ملک ہے، یا جس طرح کے ہم لوگ ہیں، وہ اس زمین کے ساتھ جڑی ہوئی خاتون تھی۔ وہ اجنبی نہیں محسوس ہوتی تھی، وہ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے بیچ میں سے ہی کوئی ایک شخص ہے، اور جیسے ہماری مدبر خواتین مائیں بہنیں جس طرح ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں وہ نہیں نظر آتا تھا کہ یہ کوئی الٹرا ماڈ قسم کی خاتون ہے۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، بہت زیادہ خوشحال ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنی روایات اور ہمارے جو سماجی آدرش ہیں ان کو انہوں نے فالو کیا، اور ایک ایگزامپل کے طور پہ وہ سامنے آئی۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کسی شخص کے اندر کہ وہ نمایاں کرنے کا خواہش مند نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ نمایاں ہو۔ یہ ایک شخصیت کا خاصہ ہوتا ہے، ورنہ پاکستان کے اندر تو نمایاں ہونے کے لیے اس میں کوئی جینڈر کی بات نہیں میں کر رہا، کہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہو، وہ بہت زیادہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھی ایک پولیٹیکلی بھی بہت بڑا لاس، یہ نقصان تو انہیں اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب ان کی بیماری ڈائگنوز ہو گئی تھی کہ وہ ایکٹیولی اب پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی پالیٹکس کے اندر۔ اگر وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی، جیسے انہوں نے 99 کے پرویز مشرف کے کوپ کے دوران کیا تھا، تو اگر وہ آج بھی کرتی تو آج کی تو مسلم لیگ نون بھی اور تھی، آج کانسٹیٹیوشن بھی موجود تھا، ڈیموکریسی بھی موجود تھی، نون لیگ انٹیکٹ تھی، پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ بھی تھی۔ تو اس دوران اگر وہ الیکشن کمپین میں حصہ لیتی اور پارٹی کے لیے کام کرتی تو بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مزری نیور کمز الون، تو مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی۔ مسلم لیگ نون کے اوپر بھی مصیبت ہے اور ان کی فیملی کے اوپر بھی ایک سخت کڑا وقت ہے۔ میاں نواز شریف کو ایک جذباتی طور پہ بہت شدید ایک صدمہ پہنچے گا، کیونکہ اتنا بڑا رفاقت اور دونوں کے درمیان جو ایک محبت کی اور ہم آہنگی کا جو ایک ہے، تو اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہوتا جب دو ایک لائف پارٹنر کے جب ان کے درمیان اتنی زیادہ ہم آہنگی ہو، اتنی زیادہ محبت ہو، اور ان میں سے ایک دنیا سے چلا جائے تو پھر بڑا دوسرے کے لیے بڑا ایک ذہنی شوق ہوتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور میاں نواز شریف کے لیے بھی کہ وہ اس صدمے سے برداشت کریں، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور انہوں نے آگے سیاست کو بھی لے کے چلنا ہے آگے، اور ان کی صاحبزادی کے لیے بھی یقیناً ایک یہ شوق ہے۔ تو بعض ہم لوگ اکثر ایک ہمارے کلچر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ خوش نصیبی کہہ لیں ان کو کہ انہوں نے یہ دکھ کا احساس نہیں تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے نا وہ جیل میں ہے، تو وہ اس دکھ کو جانے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک رحمت کا ہی باعث ہوگا، ورنہ شاید بطور ماں ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی کہ ان کی بیٹی جیل میں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹس نے اظہار افسوس کیا بیگم کلثوم نواز کی وفات پر، وہ آپ نے سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ بھی آپ نے سنا کہ شریف خاندان اور نون لیگ کے لیے
ان کا جانا بے شک اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان کا چھوڑ کر جانا کتنا بڑا نقصان ہے۔ بریک لیں گے ناظرین، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا بڑا سوال بھی اسی متعلق ہے۔ کلثوم نواز کی فیملی کو قانون کے مطابق تمام سہولیات ملیں گی۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ ہم سوال رکھیں گے کیا بیگم کلثوم نواز کی تدفین میں شریف خاندان کے تمام افراد شریک ہو پائیں گے؟ ایکسپرٹس اپنی رائے دیں گے بریک کے بعد۔ ادھر خاندانی ذرائع کے مطابق بیگم کلثوم نواز کا جسد خاکی پاکستان لایا جائے گا اور ان کی تدفین جاتی عمرہ رائے وینڈ لاہور میں کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں قید میاں نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بیگم کلثوم نواز کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پیرول پر رہائی دیے جانے کا امکان کے اشتہاری قرار دیا گیا۔ حسن نواز، حسین نواز اور اسحاق ڈار کو جو مرحومہ کی جنازے میں انہوں نے شرکت کی لیکن حفاظتی ضمانت سے مشروط ہے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ کیا بیگم کلثوم نواز کی تدفین میں شریف خاندان کے تمام افراد شریک ہو پائیں گے؟ یہ ہمارا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے۔ ایاز خان صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح کی اب صورتحال ہے، نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، حسن حسین ساتھ نہیں آ پائیں گے جو بظاہر لگ رہا ہے، لیکن اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں آپ کو ایسا ممکن لگ رہا ہے یا اس سے پہلے کوئی ایسی اگزامپل ہو پاکستانی تاریخ میں کہ اس وقت ان کی تدفین میں شریف خاندان کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہو سکیں گے؟ دیکھیے، بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ 2004 میں جب میاں شریف کا انتقال ہوا تو ان کا جسد خاکی جب لایا گیا پاکستان میں تو اس میں دونوں بھائی شریک نہیں ہو سکے، دونوں بیٹے ان کے یعنی کہ نواز شریف اور شہباز شریف شریک نہیں ہو سکے تھے۔ بڑا افسوسناک وہ مرحلہ تھا۔ اگر ان کو شریک ہونے کی اجازت دی جاتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر 2 بار رہ چکے ہوئے تھے اس وقت، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ سلوک، وہ چیف منسٹر رہے ہوئے تھے پنجاب کے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو اپنے والد کی تدفین کے لیے آنے کی بالکل اجازت ہونی چاہیے تھی۔ اب نواز شریف صاحب ہیں، مریم ہیں اور کیپٹن صفدر ہیں، ان کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تو آرام سے اس میں یقیناً، کیونکہ گورنمنٹ کے جو انیشیل اس پہ ری ایکشن ہے وہ پازیٹیو ہے، وچ از ویری گڈ۔ اب یہ بات ہو رہی ہے جی پیرول پہ اتنے گھنٹے کے لیے رہائی ہو سکتی ہے، اتنے گھنٹے کے لیے ہو سکتی ہے۔ میرا خیال اس سے چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، یہ یہاں تک معاملہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ روایات ہیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، آتے ہیں ہفتہ 10 دن کم از کم اس میں لگتے ہیں کہ آپ بیٹھتے ہیں اور لوگ آتے جاتے ہیں تعزیت کر کے واپس جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات اس سے آگے بڑھنی۔ اب حسن اور حسین کا کیا معاملہ ہے، وہ آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کیس عدالتوں میں ہے، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اور اسحاق ڈار کا تو خیر ظاہر ہے وہ تو بالکل چونکہ فرار ہوئے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا، فیس کرنا چاہیے تھا جب وہ کہتے تھے جی کوئی سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن المیہ ان کے بیٹوں کے لیے ضرور ہے کہ اگر وہ نہیں آ سکیں گے تو ظاہر ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو میکسیمم اور ہمارے عدالتی نظام کو، قانونی نظام کو جو میکسیمم فیور اس خاندان کو دے سکتے ہیں وہ ضرور دینی چاہیے، اور اس سے حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا، اس سے ان کو کوئی نام خراب نہیں ہوگا، یہ وہ یقین رکھیں۔ صحیح۔ لطیف چودھری صاحب، میکسیمم سہولیات دینی چاہیے گورنمنٹ کو، قانون کو، ہمارے عدالتی نظام کو، جن کی نشاندہی ایاز خان صاحب کر رہے ہیں۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ ایاز صاحب نے ایک درست سے نقطہ اٹھایا ہے، اور اس پہ جو ارباب اختیار ہیں ان کو ضرور اس معاملے پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس قسم کے جو مواقع ہوتے ہیں، غم کی جو گھڑی ہوتی ہے، ان کے اندر جتنی زیادہ قانون ریلیکس کر سکتا ہے اتنا وہ کیا جانا چاہیے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر تو یہاں تو قاتل جو ہے وہ جیلوں سے رات کو گھروں میں جا کے سوتے ہیں اور صبح واپس آ جاتے ہیں، تو یہ تو عام پاکستان کے اندر چیزیں ہیں۔ کن کن چیزوں کا قانون کے حوالے سے بھی اور دوسری چیزوں سے بھی ہم گنوائیں گے، لیکن یہ چونکہ معاملہ ایک اور ٹائپ کی بات ہے، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اگر نہیں آ سکتے، یہ تو ان کا معاملہ ہوگا، یہ وہ سوچیں گے کہ ہم کتنا رسک لے سکتے ہیں، کتنا نہیں لے سکتے، تو یہ وہ اس میں آتے ہیں نہیں آتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن جو یہاں پہ جو موجود ہیں ان کو ضرور یہ اجازت دی جانی چاہیے، اور زیادہ تھوڑا سا صرف 2-3 گھنٹے 10 گھنٹے یا ان کے جنازے میں شرکت کی نہیں، ان کا نام تو موجودہ حکومت نے آتے ہی ECL میں ڈال دیا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کے یہاں سے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو انہیں مکمل طور پہ یہ اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ جا کے ان کے نماز جنازہ کریں. لوگوں سے جو افسوس کے لیے آتے ہیں وہ ان کے وہاں پہ وہ افسوس کا کر لیں. اس کے بعد یہ کیس تو چل ہی رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو کنڈولنس میسیجز آئے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی آیا اور باقی لوگوں سے, یہ ایک اچھی روایت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے, سیاسی قیادت اور سیاسی کارکن اور ان کے حامی, ان کو تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر ضرور جھانکنا چاہیے کہ کسی کے بیماری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کم از کم انسانی رویے ضرور انسان کرنے چاہیے. پاکستان کی جو سوسائٹی ہے یہ ایک بیسٹ لائک رویوں کی طرف نکلتی نظر آ رہی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں عام آدمی نہیں, اس میں بہت بڑے لیڈران بھی اس میں بہتے نظر آتے ہیں جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی سوسائٹی کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے اچھی چیز نہیں. جی عامر صاحب, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ تمام لوگ شامل ہو سکیں گے تدفین میں شریف خاندان کے؟ لیکن میرا نہیں خیال, کیونکہ ان کے دونوں صاحبزادے جو یہاں پہ اس وقت قانون کے مطابق اشتہاری ہیں تو وہ تو نہیں آ سکتے. ان کو گورنمنٹ اجازت دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتی. یہاں پہ ہم کہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, جیسے ایاز خان صاحب بات کر رہے تھے, یہاں صرف یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو آرڈر کریں کہ یہ آئیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور جنازے کے بعد اس کے بعد ان کو اریسٹ نہ کیا جائے, انہیں لندن واپس جانے دے دیا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ بھی نہیں آئیں گے. وہ جنازہ ہو رہا ہے وہ وہاں پڑھ لیں گے, اور باقی فیملی, کیونکہ پہلے حصے میں بھی ہم نے کہا کہ یہ المیہ در المیہ ہوتا ہے کہ پہلے باپ کی اس پہ, پھر اب ان کی اہلیہ فوت ہوئی ہیں تو اس کے اوپر ان کے اپنے بچے نہیں ہوں گے. اور جو سیاسی قیادت میں عمران خان کو سارے نمبر دوں گا آج, اس سینس میں کہ سب سے پہلے ان کا کنڈولنس کا میسیج آیا, انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر کو ہدایات بھیجی, وہ لوکل گورنمنٹ کا اجلاس کر رہے تھے, انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی وزارت داخلہ کو احکامات دیے کہ تمام جو انتظامات ہیں تجہیز و تکفین کے, جو قانونی معاونت ہو سکتی ہے وہ فراہم کی جائے. تو وزیر اعظم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب باقی ان کے نیچے نئی ملک جیسے لوگ موجود ہیں جو پہلے بھی ٹویٹ کرتے رہے, اب دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, اعتزاز احسن اور نئی ملک یہ دو وہ مثالیں ہیں جنہوں نے اس بیماری کا بڑا کھل کے مذاق اڑایا تھا. تو ان لوگوں کو آج اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. اور بہت سارے لوگ تھے جن کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ یہاں پہ تو مر کے بندہ یقین دلاتا ہے کہ جی میری بیماری اوریجنل تھی, کیونکہ ہم نے ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا ہے. ہم نہ انفارمیشن مانتے ہیں نہ ہم قانون مانتے ہیں, ہم صرف اپنی ذات سے سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے وہی ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ جب وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ انتظامیہ شہباز شریف سے رابطہ کر لے اور دیکھ لے کہ نواز شریف کی جو اس وقت سب جیل ہے, جیسے آتے ہوئے ہوا لیکن وہ پھر نگران دور میں وہ گورنمنٹ ڈر گئی اور سب جیل جیسے ساحلہ ریسٹ ہاؤس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا, تو کچھ دن کے لیے رائیونڈ کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہاں جائیں گے تو وہی لوگ, جنازے میں تو بے شمار لوگ مل لیں گے نواز شریف سے, لیکن اندر پھر تھوڑے لوگ جو پوری پاکستان سے بھی آئیں گے اور دنیا بھر سے لوگ ان کے جاننے والے آئیں گے, وہ تعزیت کر لیں گے. اس کے بعد وہ پھر اڈیالہ آ جائیں, ہائی کورٹ میں ان کا کیس لگا ہوا ہے, وہاں سے بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا بڑا قدم ہوگا اگر وہ ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک, امجد شعیب صاحب, گورنمنٹ کا بڑا قدم ہوگا. اور جس طرح کا پوائنٹ لطیف چودھری صاحب, عامر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا, اعتزاز احسن صاحب نے تو اب معذرت کر دی کہ انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تھی وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ایسا ممکن ہوگا, ہمارا قانون, ہمارا عدالتی نظام فیسیلیٹیٹ کرے گا, ہماری گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ شریف خاندان تمام افراد شریک ہو پائیں تدفین میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ بچوں کی والدہ کا انتقال ہوا اور بیٹے اس میں شریک نہ ہوں. میرا خیال ہے یہ ہمارے معاشرے میں یا کہیں بھی کسی بھی جہاں انسانی رشتوں کا کچھ قدر ہے یا ان کا کچھ جذباتی تعلق ہے, یہ انسان کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہوتی ہے. اور بدقسمتی ہے کہ یہ یہاں پہ قانونی پیچیدگی موجود ہے. جنرل مشرف کے دور میں جو ہوا وہ بالکل وہ اس لحاظ سے غلط تھا کہ وہاں تو صرف ایک آدمی نے اجازت دینی تھی. اگر مشرف ان کو اجازت دیتے تو یہ آ کے اپنا اٹینڈ کر کے پھر واپس جا سکتے تھے, 2 دن رہتے, 4 دن, 6 دن وہ رکھا جا سکتا تھا. لیکن یہاں پہ قانونی پیچیدگی ہے. پھر دوسرا میرا خیال ہے ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے, باوجود اس کے کہ ہم سارے بات کر رہے ہیں اور چاہیں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے, لیکن کیا ہم باقی پاکستان کے تمام اس طرح کے قیدیوں کو دے سکیں گے
یہ بات آ جاتی ہے قانون کی حکمرانی، اور وہیں کرٹیسزم آتا ہے جہاں آپ کے ان پریولیج کلاس جو پریولیج نہیں ہے، جن کو قانون بھی دبا کے رگڑتا ہے اور ان کو باقی بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. حالانکہ انسانی جذبات تو وہی ہیں، میرے آپ کے یا کوئی اندر جس کی حیثیت کچھ نہ ہو، اس کی بھی ماں چلی جائے تو جذبات تو یہی ہوں گے اس کے، اور وہ بھی چاہے گا کہ اس کو بڑے دنوں کے لیے وہاں چھوڑ دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ 100% اپنے جذبات سے ہٹ کے قانون جو کہتا ہے جو آپ سب کو مہیا کر سکتے ہیں فیسلٹی وہی دی جائے، تاکہ جو ان کے حقوق ہیں قانونی وہ مل جائیں. جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے، وہ قانون سے آج مفرور ہیں، تو میرا خیال ہے قانون تو آلریڈی ان کو مانگ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، وہ اگر یہاں آئیں تو قانون پکڑ لے گا. اس کے بعد شروع ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتاری دے دیں تو پھر ان کو پے رول پہ چھوڑ دیا جائے کہ جائیں آپ بھی باقیوں کے ساتھ جا کے دیکھ لیں اور نماز. لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ گرفتاری دے کے تو پے رول لینا چاہیں گے، وہ خود وہاں بیٹھے رہیں گے اور یہ نیچرلی فیصلے آئندہ کی ان کی زندگی کے لیے جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں گے. ٹھیک. مولانا صاحب، قانون جو کہتا ہے جو سب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے وہی ساری آسانیاں ہونی چاہیے شریف خاندان کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا ممکن ہو پائے گا کہ تمام افراد جمع ہو سکے تدفین پر؟ نہیں، دیکھیں ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ تو پہلے ہی یہ کہتا تھا کہ مجھے پاکستان کے معاملات سے بالکل علیحدہ رہنا ہے. دوسرے نے بھی اب وہی رویہ اختیار کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیٹوں میں سے کوئی آئے گا اور آ کے یہاں کو گرفتاری دے گا یا اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گا یا مصائب پیدا کرے گا. جہاں تک بات ہے میاں صاحب کی، تو بالکل یہاں پہ رول پر رہائی کے بہت ساری مثالیں ہیں، 3 دن 4 دن 5 دن. اور جیسے عامر الیاس رانا صاحب نے ابھی کہا ہے کہ آپ سب جیل قرار دے سکتے ہیں ان کے گھر کو، اور ملاقاتیں جو ہیں لازمی بات ہے کہ وہ اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اور لوگ آئیں گے بیرونی دنیا سے بھی، اندرون دنیا سے بھی، سفراء بھی، وزراء بھی. تو بلکہ میں سمجھتا ہوں جو آج خان صاحب نے جس کھلے دل کا اور جس اچھے انداز کا اظہار کیا ہے، خود خان صاحب کو بھی تعزیت کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریں سجنا بھی مر جانا. یہ بات سیدھی سی ہے. مجھے دکھ ہے ان لوگوں پر جو آج بھی بکواس کر رہے ہیں. میں اسے بکواس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس دنیا سے ایک خاتون چلی گئی، ایک خاندان کا فرد چلا گیا، تو اب تو آپ معاف کر دیجئے، اب تو آپ مہربانی کیجئے. بلا شبہ قرآن کی ایک آیت ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، سب کے لیے. سب نے جانا ہے، کس نے یہاں رہنا ہے. یہ جو آج بھی باتیں کر رہے ہیں جن کو خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ موت سب کو آنی ہے. مائیں سب کی چلی جاتی ہیں، ماں ہی ہوتی ہے، وہ مجرم کی بھی ہو، وہ بادشاہ کی ہو، وہ وزیر کی ہو، وہ سفیر کی ہو. ماں ہی ہوتی ہے. ماں سے محبت، جیسے ابھی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ غریب آدمی کی بھی ماں کا جذبہ وہی ہوتا ہے، امیر آدمی کی بھی وہی ہوتا ہے، وزیر کی ماں کا بھی. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو خدا کے لیے، میں سمجھتا ہوں اعتزاز احسن صاحب نے بہت اچھا کیا، انہوں نے معذرت کی، اچھا کیا. ہمیں اپنے رویے بدلنے چاہیے. اور اگر میاں صاحب کو 10 دن کے لیے قانون کے مطابق، یہ اگر آپ نے روایت قائم کرنی ہے قانون کی بالادستی کی، تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے جنرل مشرف صاحب تو اپنے گھر میں ساری جو سب جیل تھا ان کا سارا عرصہ اپنے گھر رہے، سب کچھ کرتے رہے. تو اگر آپ نے نیا آغاز کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے گھر کو سب جیل آپ قرار دے دیں. اگر آپ نے پیرول پہ لمبی رہائی نہیں دینی، اور خود وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے، تعزیت کرنی چاہیے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے مولانا صاحب. تو یہ جس کھلے دل کا آج عمران خان صاحب نے اظہار کیا ہے سیاسی اور مذہبی قیادت کو، اسی طرح کا اظہار کرنا چاہیے. صحیح. جس طرح سے آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کھلے دل کا اظہار کیا ہے، اس کو آگے چاہیے. اور جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ کو اگر سب جیل قرار دے دیا جائے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا آغاز ہوگا، تاکہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اپنے خاندان کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں شامل ہو سکیں. لیکن حسن اور حسین شامل ہو پائیں گے یا نہیں، یہ بظاہر ممکن نہیں لگ رہا. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے، چیف جسٹس ثاقب نثار ڈیم فنڈ پر تنقید کرنے والوں پر برہم ہوئے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا بھیک مانگنا نہیں ہوتا، یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے. ہم سوال رکھیں گے، کیا ڈیم فنڈ کی مخالفت کرنے والے قومی مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں؟ ایکسپرٹس اپنی رائے دے رہے ہیں. بریک کے بعد
डैम फंड पर तनकीद करने वालों को हुकूमत तो कोई करारा जवाब ना दे सकी, लेकिन चीफ जस्टिस ने डैम फंड के मुखालफिन को खरी खरी सुना दी। आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चंदा मुहिम के नाकदीन को आड़े हाथों लिया, डैम की तामीर को कौमी मफाद कहा और तनकीद करने वालों को कमजर्फ करार दे दिया। हम सवाल रखेंगे कि अपनी मदद आपके तहत काम करना भीख मांगना नहीं, ये चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। सवाल ये है हमारा, क्या डैम फंड की मुखालफत करने वाले कौमी मसले पर सियासत कर रहे हैं? आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आज खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, इससे पहले भी जिस तरह से तनकीद की जा रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की, कल हमने भी अपने प्रोग्राम में इस टॉपिक को डिस्कस किया। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये काम है, भीख मांगना नहीं है। आपके ख्याल में जो तनकीद कर रहे हैं, डैम फंड मुखालफत कर रहे हैं, वो कौमी मसले पर सियासत कर रहे हैं, ये कह सकते हैं हम? देखिए, मेरे ख्याल में तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पे खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए। जब वो कह चुके हैं कि मेरी मुशावरत से ये काम हुकूमत ने कर लिया और इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उसके ऊपर एक तकरीर भी कर दी, वीडियो मैसेज कर दिया, तो अब जो काम वो लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने कल भी मशवरा दिया था कि इसको ऑन करने के लिए कौमी क़यादत को बिठाना चाहिए। और हर मसले पे हमारी शुरू से रिवायत रही है कि इस तरह मीटिंग्स होती हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें, पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई पार्लियामेंट की कमेटी बना दें, ताकि इसको हर बंदा ऑन करे। करता हर बंदा है और हर पार्टी ये काम करना चाहती है, लेकिन ज़ाहिर है पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकली होती है, तो वो पॉलिटिकल जमातों को आपस में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम उठाया, ठीक किया, और अब वो हुकूमत ने उसको ऑन कर लिया। तो अब ये जाने, सियासतदान जाने, लोग जाने, इन्हें ये काम उन्हीं को करने दें। सही। अमजद शुएब साहब, कौम को करना है, सियासतदानों को करना है, लेकिन इन्हीं सियासतदानों में जो तनकीद कर रहे हैं इस सारे मामले पर, आपके ख्याल में वो महज सियासत कर रहे हैं और उससे अगर ये बड़ा कॉज है वो कहीं नाकाम ना हो जाए? देखिए, बात यह है कि चंदा या जैसे हम पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक है, इससे वो रकम तो नहीं आ सकती जिससे कि आप डैम बनाएं। लेकिन एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये हुआ कि पूरी कौम मुतहर्रक हो गई और आज गवर्नमेंट जो भी होगी वो इससे जान नहीं छुड़ा सकेगी, ये काम करना पड़ेगा। और यही मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस की कंट्रीब्यूशन है, ये उनका कारनामा है। अब इस बात पे मेरा ख्याल है जब ये कहा जाता है कि जी ये चंदा भीख मांगना और ये दर हकीकत तो शख्सियत की तजलील है जिसने ये इनको जगाया इस बेखबरी से, और जो खुमार की नींद लेके तो लेटे हुए थे उनको जब हिला दिया, जगा दिया, तो अब इस तरह की फजूलियात अगर बोलें तो या तो हुकूमत को उनका मुंह तोड़ना चाहिए या फिर मजबूरन चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ेगा। ये उनकी तजलील है, खुद तो किया कुछ नहीं, और आज जब उस शख्स ने हिला के आपको मुतहर्रिक कर दिया है तो फिर बातें सुननी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है उनको इसी तरह शर्मसार होना चाहिए अपनी करतूत पे, जैसे हम कह रहे थे कि जिन्होंने बेगम कलसूम नवाज की बीमारी के ऊपर इस तरह की फजूलियात बोली, इसी तरह इन लोगों को भी अपने ऊपर शर्म करनी चाहिए कि किया कुछ नहीं, और आज उस शख्स को जिसने मुतहर्रिक किया आप उसके बारे में इस तरह की बातें करें, ये डायरेक्टली उनकी तौहीन है। और जिस शख्स ने मुतहर्रिक किया उस पर ये इस तरह की बातें, मौलाना साहब? बिल्कुल ठीक बात है। बात यह है चीफ जस्टिस ने मुतहर्रिक कर दिया, चलिए जनाब नहीं बन सकता, पाकिस्तानियों के फंड से कुछ शुरू तो हुआ है, और बात ठीक है जनरल साहब की, कैसे जान छुड़ाएगा आपको इसमें? लोग 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक और 10 करोड़ तक दे रहे हैं। अच्छे काम की तायीद करनी चाहिए, अगर कोई गलत काम नहीं किया ना चीफ जस्टिस ने और हुकूमत ने तायीद की है। अब हुकूमत को चाहिए उसे लेके आगे बढ़े और जवाब भी हुकूमत को देना चाहिए। जब हुकूमत नहीं देगी तो फिर चीफ जस्टिस बेचारा बोलेगा, जब आप हुकूमत को चाहिए था जवाब दे, और तनकीद करने वाले कोई अच्छे काम को जो है बर्दाश्त भी कर लें। हर काम में सियासत हमने करनी है, हर काम में हमने एक दूसरे को गिराना है, मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। ये मुनासिब बात नहीं कि हर मामले में सियासत की जाए। आया साहब, डिवाइडेड नेशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, एक नेशनल कॉज है, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। भाई आप बना लेते ना, आपने नहीं बनाया। मुझे तो मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन नहीं चाहिए। अगर 2025 में मेरा मुल्क बंजर हो जाएगा, यहाँ पानी नहीं होगा, मुझे डैम चाहिए। और जनरल साहब मैं आपको एक बात बता दूं, ये डैम बन भी जाएगा, इसी चंदे से बनेगा, याद रखिएगा। लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल इसमें यह है कि ना तो डैम की किसी ने मुखालफत की, असल चीज़ ये है कि अपनी हालत पे गौर करना कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई भी बंदा, कोई पाकिस्तान का कोई आदमी, कोई सियासतदान, कोई सहाफ़ी अगर ये कहता है कि हमारे पाकिस्तान की जो हालत है इस पे गौर करना चाहिए, चंदा तो दे ही रहे हैं लोग और वो देना भी है,
ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلیز، تو کیا یہ لوگ کم از کم اب تک انہوں نے تو یہ اعلان نہیں کیا کہ جی ہم پورے ٹینیور میں اپنی کوئی مراد، کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، قوم کے لیے دیں گے؟ یہ کوئی غریب غربا تو نہیں ہے، ان کے پاس پیسے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، الیکشنوں پہ اوپر 5-5 10-10 کروڑ روپیہ یہ لگاتے ہیں، تو کم از کم اپنی یہ سرکاری خزانے سے جو تنخواہ اور مراد لینی ہے انہوں نے یہ نہیں واپس کر سکتے؟ پاک فوج نے بھی تو اپنا رول پلے کیا ہے نا، تو آ کے دیا ہے۔ اسی طرح بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام سے بھی آپ مانگ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کیا عوام کو ایک ڈیم کے لیے اپیل کرنا کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے؟ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اسٹیٹ ہے، ہمارے جو پالیسی ساز پہلے رہے، جو آج ہیں، آج تو ہم سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو پہلے بھی رہے، یہ خود احتسابی کرنا سیکھنا چاہیے، بلا وجہ کی کہ اگر کوئی بندہ کسی پہ بات کرتا تو اس پہ نہ چڑھ دوڑیں، کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ یار کہیں غلطیاں ہماری بھی تو رہی ہوں گی۔ درست، خود احتسابی کرنا سیکھنا چاہیے۔ لطیف صاحب کا یہ پوائنٹ، کیا ڈیم فنڈ کی مخالفت والے قومی مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ میں ہوں دعا کنول۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔